وعلیکم السلام، فرمائیے جناب میں نعمان بات کر رہا ہوں کیلگری سے. کیا حال ہے آپ لوگ؟ جی نعمان بالکل خیریت ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی. ماشاءاللہ بہت شکریہ، اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ. میں تھوڑی یہ بھی انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ فیس بک پہ بالکل صاف آ رہا ہے. جی جو لوگوں کو شکایت ہو رہی ہے کہ وہ جی جادو ٹی وی پہ صاف نہیں آ رہا. یہ بہرحال میرے حضرت سے 2 سوال تھے. ایک خواب تھا میرا اور ایک چھوٹا سوال تھا. جی فرمائیے. میرا خواب یہ تھا حضرت کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں ایک چڑیل کو دیکھتا ہوں. میں چڑیل اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کی کالی شکل تھی اس کی، اور اس نے کیا کہ ایک آدمی کی نا اس نے جان نکالی. اس نے نا ایک آدمی کو مار دیا اس نے. اچھا تو مجھے نا غصہ آتا ہے اس کو، اور میں اس کو سر سے پکڑتا ہوں اس کو، اور میں اس میں نا آیت الکرسی پڑھ کے پھونکتا ہوں، تو وہ بالکل نا ایک چھوٹی بچی ذرا بن جاتی ہے وہ، یعنی بالکل نا ناکارہ ہو جاتی ہے وہ. تو یہ خواب تھا میرا حضرت. اور میرا سوال یہ تھا حضرت کہ وہ لوگ گنبد خضرا جو ہے یہ، اس کے بارے میں مختلف باتیں سننے میں آتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے یہ، اور اس کو نعوذ باللہ گرا دینا چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ پلیز ذرا ہم لوگ کو انفارم کریں آپ. اوکے، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو. جی تو جہاں تک آپ کے خواب کا تعلق ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نفس و شیطان پر غلبہ عطا فرمائیں گے. آپ اپنے نیک اعمال میں لگے رہیں، اپنے ایمان کو مستحکم رکھیں، تو یہ نفس و شیطان پر غلبے کی علامت ہے، بہت مبارک ہے. اور باقی گنبد خضرا کے حوالے سے یہ تو سوال سن کے ہی میرا دل دہل گیا کہ کس ظالم نے یہ بات اٹھائی ہے. یہ کوئی مسلمان تو یہ بات اٹھا نہیں سکتا جس کو اسلام اور ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مس بھی نہیں کی. یہ وہ ظالم یہ بات کہہ سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کفار مشرکین بھی اس قسم کی بات نہیں کرتے جیسی کسی نالائق احمق نے یہ بات کہی ہے کہ گنبد خضرا کو گرا دینا چاہیے. اس لیے کہ اس کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی قبر بننے اور ان کے مزار بننے کی کیا آداب و شرائط ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے اسی جگہ اس کی قبر بنتی ہے. اب نبی گھر کے اندر بھی تو فوت ہو سکتا ہے، نبی جنگل میں بھی فوت ہو سکتا ہے، نبی کسی میدان میں بھی فوت ہو سکتا ہے. تو نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے. نبی کا حکم اور نبی کی وصیت ہے. چانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے کہ ان کا وصال جو آپ کے گھر میں ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حجرے میں ہوا. اور حجرے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حجرے کی دیواریں ہوں گی، حجرے کی چھت ہوگی، اس کا فرش ہوگا. تو گویا کہ ایک کمرہ ہوگا جس کے اندر جو ہے وہ حجرہ ہوگا جس کے اندر نبی پاک کا وصال ہوا. تو یہ آٹومیٹکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے اس بات کی اجازت مل گئی کہ یہ جو کمرہ ہے بند حجرہ، اسی کے اندر جو ہے وہ میری تدفین ہوگی. اور حجرہ جو 4 دیواری اور چھت کا نام ہے، تو لہٰذا اس 4 دیواری چھت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنے گی. لیکن عام کسی انسان کے لیے نہیں بن سکتی کہ اس کے لیے جو قبہ بنا دیا جائے اور 4 دیواری بنا دی جائے، کیونکہ عام انسان کے لیے ایسا حکم نہیں ہے کہ جہاں پر وہ مرے وہیں پر تدفین کر دی جائے. اس کو تو قبرستان کے اندر باقاعدہ دفن کیا جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بلکہ تمام انبیاء کے لیے خود نبی نے فرمایا کہ جہاں وصال ہو وہیں تدفین ہوگی. تو آپ کا چونکہ ایک کمرے کے اندر حجرے میں اب وصال ہوا، وہیں آپ کی قبر بنے گی. اور وہی حجرہ جو 4 دیواری اور چھت کا نام ہے، اور اسی کو آپ قبہ کہہ دیں، اس کے اوپر بطور علامت کے گنبد خضرا قائم کر دیا گیا. جو گنبد جو مسجد ہے، چونکہ ساتھ ہی مسجد کا گنبد بننا تھا، وہ مسجد کا گنبد نبی کی قبر کے اوپر بنا دیا گیا. تو اس میں کون سا مذاقہ ہے؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک کھڑکی ہے، ایک روشن دان ہے. وہ روشن دان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اندر موجود تھا جس سے آسمان نظر آتا تھا. اور اس کے ذریعے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابر بارش مانگا کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور وہ سوراخ سے نظر آ رہا ہے، یا اللہ ان کی طفیل و برکت سے بارش نازل کر دے. تو آپ نے دیکھا کہ ترکوں نے جب وہ قبہ بنایا تو اس ہرے قبہ کے اندر بھی وہ روشن دان موجود ہے، تو تاکہ وہ جو سنت جو ہے حضرت عائشہ نے قائم کی تھی وہ قائم رہے. تو لہذا علامت کے طور پہ اس کے اوپر سبق قبہ اگر قائم کر دیا گیا تو وہ تو حجرے کا حصہ ہے. تو لہذا یہ نالائقی ہے، علم سے جو ہے وہ مس نہیں ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ دین اور دین کی حقیقت ہے کیا، اور انہوں نے خام کا جو ہے یہ بات کہہ دی کہ اس کو توڑ دینا چاہیے. اور وہ تاریخی حقائق بھی آپ کو پتا ہوں گے کہ کسی نے توڑنے کی جب کوشش کی قبے کو، اور جب پہلی اس کے اوپر کدال ماری ہے تو اس کدال کے اندر سے کنکری ٹوٹ کر اس شخص کی آنکھ میں لگی اور اس کی آنکھ پھوٹ گئی اور وہاں قبے سے نیچے گرا. اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ اس حقائق کو دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس شخص کو جو ہے دنیا کے اندر وبال اس پر نازل کر دیا جس نے قبے پر پہلی کدال مار کر توڑنے کی کوشش کی.
لہٰذا یہ دشمنان اسلام والی بات کی ہے کسی مسلمان نے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے یہی وجہ ہے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے پر تفصیل سے گفتگو کی ہے امداد الفتاوی میں. ان کا مشہور فتاوی امداد الفتاوی، اس کے اندر تفصیل سے آپ نے دلائل کے ساتھ گفتگو کی، اور میں نے اس پر تفصیل سے فتویٰ لکھا ہے جو اخبار کے اندر بھی چھپا تھا. لہذا یہ کہنا بہت نالائقی کی بات ہے، بالکل جو ہے اس کی ایمان سے بہت دوری کی علامت ہے. بہت شکریہ.